إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سب تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہر قسم کے حمد و ثنا کا سزاوار اور ہر چھوٹے بڑے امر کا جانکار ہے. مخلوق میں سے کسی کی کوئی بھی پوشیدہ بات اس سے چھپ نہیں سکتی. وہ آنکھوں کی دزدیدہ نگاہی اور دلوں کے اسرار سے بخوبی واقف ہے. اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فاطر کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے فاتخذوہ عدوا، اس لیے اے لوگو تم شیطان کو دشمن سمجھو، دوست نہ سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ ان کو جہنم رسید کر دے. محترم سامعین کرام، آج کی اس خطبہ میں میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے شیطان کی شر سے بچنے کی تدابیر. یاد رہیں شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے.
جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے قسم کھائی. شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، جس آدم کے خاطر ان نعمتوں سے نکالا گیا، جس آدم کے خاطر جنت سے مجھے باہر کر دیا گیا، میں تیرے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان کو، بنی آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، لیکن ہاں جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، ان کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا. اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا فالحق والحق اقول، یہ بات سچ ہے، یہ بات حق ہے، اور میں ہمیشہ حق ہی کہتا ہوں. فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. لیکن تو بھی سن کے رکھ کہ اس جہنم کو میں تیرے ذریعے سے اور تیرے پیروکار کے ذریعے سے، جو تیری اتباع کرے گا، ان سب کے ذریعے سے جہنم کو بھر دوں گا. محترم سامعین کرام، شیطان نے اللہ رب العالمین سے یہ بھی کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، لیکن میں بھی تیری سیدھی راہ پر بیٹھا رہوں گا، کسی کو صحیح راستے پر چلنے نہ دوں گا، ہمیشہ طاق میں رہوں گا، جال بچھا کر رکھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں انسان پر حملہ کروں گا، انسان پر حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جانب سے میں انسان پر حملہ کروں گا. نیک کام کرنے کی انسان کو توفیق نہ ہوگی. محترم سامعین کرام، شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے نکال کر اسے جہنم رسید کر دو. مسئلہ یہ ہے شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے. دشمن کا مقابلہ انسان اسی وقت کر پاتا ہے جب دشمن دکھائی دے، دشمن سامنے ہو. لیکن یہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ شیطان دکھتا نہیں ہے. اللہ نے کہا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ شیطان اور اس کی قبیلے ایسی جگہ سے تم پر حملہ کرتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں سکتے ہو، تم دیکھ نہیں سکتے ہو. کس طرح سے شیطان سے مقابلہ کرو گے؟ کس طرح سے ان کے حملے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ اپنی حفاظت کس طرح سے کرو گے؟ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستے بتلائے ہیں، تدابیر بتلائے ہیں. ایک بات ذہن نشی کر لے، ایک بات یاد رکھے، شیطان چاہے کچھ بھی کہے، شیطان چاہے کچھ بھی کہے، اس کی چال بہت ہی کمزور ہے، اس کی طاقت بہت ہی کمزور ہے، جس کے بنا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے، مکئی کے جال کی طرح ہے. یہ اس وقت کمزور ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تدابیر پر اپنی زندگی گزاریں گے، تب جا کر اس کی چال ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے.
وہ چاہے کتنی ہی کوشش کرے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آئیے کچھ تدبیر پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر ہم شیطان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، شیطان کے شر سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، پکا سچا مومن بن جائے، تب جا کر ہم شیطان کی شر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوکلون، انما سلطانه، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انه ليس له سلطان، شیطان کی طاقت، شیطان کا حملہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انه ليس له سلطان على الذين آمنوا، جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کس کو نقصان پہنچاتا ہے؟ کس کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، شیطان کا بس اس پر چلتا ہے، شیطان اسے نقصان پہنچاتا ہے، شیطان اس پر حملہ کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ذکر سے اعراض کرتا ہے، جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، جس کے عقیدے محفوظ نہیں ہوتے ہیں، جن کے نہ عقیدے برابر، جن کے نہ ایمان برابر، ایسے لوگوں پر شیطان حملہ کرتا ہے، ایسے لوگوں پر شیطان حملہ کرتا ہے، اسے اپنے جال میں پھنسا کر رکھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے شیطان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان سن، میرے جو حقیقتاً بندے ہیں، جو میری بات پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو میرے احکامات پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں پر تیرا بس نہیں چل سکتا، ایسے لوگوں پر تو حملہ نہیں کر سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، اور تیرے رب کے کارساز ہونا تیرے لیے کافی، تیرے رب کا کارساز ہونا تیرے لیے کافی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیرے رب تیرے لیے کافی ہے، اور شیطان کی طرف مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے جو حقیقتاً بندے ہیں اسے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ شیطان کی دو خصلتیں ہیں، دو خصلتیں ہیں، کیا ہے؟ ایک وسوسہ ڈالنا، اور دوسری دو عادت ہیں، وہ کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جانا۔ دو خصلتیں ہیں۔ شیطان انسان کی دماغ پر وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم شیطان کی شر سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، اللہ رب العالمین کی پناہ میں رہیں۔ جو انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جس کی حفاظت اللہ رب العالمین خود کرتا ہے، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کو شیطان کے وسوسے محسوس ہونا شروع ہو جائے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، ایسا احساس ہو کہ شیطان میرے دماغ پر وسوسہ ڈال رہا ہے، تو فوری طور پر اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائیے، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائیے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب بھی
اللہ سے ڈرنے والے بندوں کو شیطان نقصان پہنچانا چاہتا ہے، شیطان ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ فوری طور پر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کہہ کر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب سو جاتا ہے، انسان جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے، شیطان اس کی گردن پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ اب جب انسان نیند سے جاگتا ہے، جاگنے کے بعد سب سے پہلے دعا پڑھتا ہے۔ کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے موت دینے کے بعد زندہ کیا۔ جب یہ دعا پڑھتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز فجر ادا کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اس طرح سے شیطان سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، شیطان سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، ذرا سوچئے، جو انسان فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو، جو انسان فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو، بستر پر سویا رہتا ہو، شیطان اس کو باندھ کر رکھتا ہے، شیطان اپنے شکنجے میں رکھتا ہے، وہ انسان کبھی محفوظ رہ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نماز فجر ادا کرتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ خود کرے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ محترم سامعین کرام، فجر کی نماز اگر ہم پڑھیں تب جا کر ہم اپنے آپ کو شیطان کے شکنجے سے بچا سکتے ہیں، شیطان کی شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آسان دعا ہے، سب کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو اگر نماز فجر کے بعد کوئی 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور مکمل دن وہ انسان شیطان کی شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کب جا کر ہوگا؟ جب ہم نماز فجر پڑھیں گے، تب جا کر ہم اللہ رب العالمین کی حفظ و امان میں آ جائیں گے، تب جا کر ہم ذکر و اذکار کر پائیں گے، تب جا کر ہم اپنے آپ کی حفاظت کر پائیں گے۔ جو انسان فجر کی نماز نہ پڑھے، شیطان اس کے کان پر پیشاب کر دیتا ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے تعلق سے پوچھا گیا،
اس آدمی کے تعلق سے سوال کیا گیا جو انسان نماز فجر نہیں پڑھتا ہے، بستر پر سویا رہتا ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس آدمی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، وہ ایسا آدمی ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، جو نماز فجر کو چھوڑ کر بستر پر سویا رہتا ہے۔ نماز فجر پڑھنے کی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فضیلت یہ ہے، انسان اگر نماز فجر پڑھ لیتا ہے تو وہ انسان شیطان کے بندھن سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے شیطان کے شر سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، شیطان کے شر سے اگر ہم اپنے اولاد کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو شیطان کے شر سے حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں، تو سلام کرتے ہوئے گھر پر داخل ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے، السلام علیکم کہتے ہوئے اپنے گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے، جب کھانا کھاتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے، بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے، کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس دعا کو پڑھتا ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چلو بھائی چلو اس گھر کو خالی کرو، ہمارے لیے نہ یہاں پر رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہمارے لیے یہاں پر کھانے کا انتظام ہے۔ اس گھر کا حال کیا ہوگا؟ جس گھر میں کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا حال کیا ہوگا؟ جس گھر میں جس گھر سے ہمیشہ گانے کی آواز آتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں سلام و کلام کچھ نہیں ہوتا، اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ شیطان کا بسیرا نہیں ہوگا تو کیا فرشتوں کا بسیرا ہوگا؟ ذرا سوچئے، اپنے بچوں کو شیطان کے چنگل سے بچانے کے لیے صبح شام دعا پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دعا پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمۃ اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ بچوں کے لیے خاص دعائیں ہیں۔ اچانک رات کو بچہ جاگ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ کسی کو سونے دیتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے ماں باپ۔ جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، جب ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے، جن دعاؤں کے ذریعے سے، جن اذکار کے ذریعے سے شیطان کی شر سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، ان اذکار کو جب نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے شیطان کی شر سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد بچہ چلاتا ہے، چیختا ہے، کیوں معلوم؟ شیطان چمٹی کاٹتا ہے، شیطان تکلیف پہنچاتا ہے، جس کی بنا پر بچہ چیخ اٹھتا ہے، چلا اٹھتا ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کو پڑھا کرے۔ اگر بچہ ہے اعیذک بکلمۃ اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اگر بچی ہے لڑکی ہے تو اعیذک بکلمۃ اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو شیطان کی شر سے بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے محترم سامعین کرام، اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو
اس گھر میں شیطان کا بسیرا نہیں ہو سکتا ہے، اس گھر میں شیطان کا بسیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہاں ایک عقیدے کی بات ہے، ایک نکتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہم قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، زیارت کرنا بھی چاہیے، دعا کہیں سے بھی قبول ہو جاتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا قابل قبول ہے، لیکن زیارت کس لیے کرتے ہیں؟ زوروہا فإنہا تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ گھروں کی حفاظت کے لیے نہ جانے ہم کون کون سے راستے اختیار کرتے ہیں، شرک و بدعت و خرافات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی پتھر لٹکاتا ہے، تو کوئی جوتا لٹکاتا ہے، تو کوئی کچھ اور لٹکاتا ہے، کوئی جھاڑو لٹکاتا ہے۔ اس سے شیطان بھاگنے والا ہے، اس سے شیطان بھاگے گا؟ ہرگز نہیں بھاگے گا۔ شیطان تو مسجد میں آ جاتا ہے، جی شیطان مسجد میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر سے شیطان مسجد کے اندر آ جاتا ہے اور نمازیوں کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے، نمازیوں کے دماغ پر وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ جو خیالات ہیں نہیں، طرح طرح کے خیالات نماز میں ایسی بات یاد آتی ہے جو دیگر اوقات میں یاد نہیں آتی ہیں، پرانی بات یاد آ جائے گی۔ اب ایسے نماز کے باہر رہیں گے وہ بات یاد نہیں آتی ہے، ہمارا دھیان نماز پر نہیں رہتا ہے، دھیان کو شیطان ہٹا دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور یہاں تک وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ تو نے ہوا خارج کر دی ہے، تو نے ہوا خارج کر دی ہے، تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تیری نماز نہیں ہوگی، جا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دماغ میں اس طرح کے سوالات پیدا ہونا شروع ہو جائے، جب تمہارے دماغ میں اس طرح کی باتیں آنے لگے، جب تک تم ہوا خارج کرنے کی آواز کو نہ سن لو یا ہوا خارج ہونے کی بدبو کو نہ پالو، نماز کو ترک نہیں کرنا۔ تو محترم سامعین کرام، شیطان ہر جگہ پہنچتا ہے، شیطان انسان کے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتے ہیں، خون جس طرح سے انسان کے رگوں میں دوڑتے اس طرح سے شیطان دوڑتا ہے۔ اور اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں چاہیے ان اذکار کو پڑھا کرے، ان تدابیر کو اختیار کیا کرے۔ اسی طرح سے محترم سامعین کرام، اگر کوئی انسان باجماعت نماز ادا نہ کرے، شیطان آسانی کے ساتھ اس پر حملہ کرتا ہے، آسانی کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے۔ ہمارے کتنے ایسے ساتھی ہیں جن کے مکان، جن کے گھر ایسی جگہ پر ہیں جہاں دور دور تک مسجد نہیں ہے، آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شیخ مسجد بہت دور ہے ہمارے گھر سے،
اذان کی آواز بھی نہیں آتی ہے، کیا ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کس طرح سوالات؟ گھر مسجد سے دور ہو کتنی بدبختی ہے۔ ہاں، اس وقت اب آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو مبارک ہو اس وقت جب آپ کا گھر دور ہو اور وہاں سے آپ چل کر مسجد آتے ہیں، ہر قدم پر آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ہر قدم پر آپ کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، اس وقت آپ کے لیے مبارکباد ہو۔ لیکن اگر ہم یہ سوال کریں ہمارا گھر مسجد سے دور ہے، ہم جماعت کو پہنچ نہیں سکتے ہیں، ہم وقت پر پہنچ نہیں سکتے ہیں، ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہے، یہ عذر ناقابل قبول ہے، یہ عذر ناقابل قبول ہے۔ ایک اندھا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت نہیں دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز سنتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھنے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم باجماعت نماز ادا کریں تو شیطان آسانی کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس بستی میں 3 لوگ ہو، کتنے؟ تین جس بستی میں 3 آدمی ہو اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو اس پر شیطان اس طرح سے حملہ کرتا ہے جس طرح سے ریوڑ سے نکلنے والی بکری پر بھیڑیے حملہ کر دیتے ہیں۔ سوچا کبھی آپ نے؟ تنہا نماز پڑھنے پر شیطان انسان پر حملہ کر دیتا ہے، شیطان انسان کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر کتنا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر کتنا ثواب ہے، آپ کو، ہم کو، سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود گھر دور ہونے کی وجہ سے ہم نماز بجماعت ادا نہیں کرتے ہیں، دکان کی مشغولیت کی وجہ سے، دنیا کمانے کی وجہ سے ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں، باجماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنے اوقات ایسے ہوتے ہیں نماز ہونے کے بعد پیچھے ایک لمبی پھر سے جماعت شروع ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ اس لیے ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچا نہیں پاتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے ہم باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو شیطان کی شر سے بچانا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی کا اہتمام کیا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی بستر پر جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، سب کو یاد ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جب کوئی شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا جاتا ہے جو مکمل رات اس آدمی کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ کون حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ کا فرشتہ۔ کیا وہاں شیطان آ سکتا ہے؟ کیا سونے والے کو شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کتنے ایسے ہمارے ساتھی ہیں جو کہتے ہیں، جو ان کی شکایت ہوتی ہے کہ رات میں طرح طرح کے خواب دیکھتے ہیں، ڈرونے خواب آتے ہیں، کبھی چیخ اٹھتا ہے، کبھی چلا اٹھتا ہے۔ کوئی شیطان کی تکلیف میں شیطان تکلیف پہنچاتا ہے، بہت پریشان حال ہو جاتا ہے۔ جب ہم دعاؤں کے اہتمام نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کا طریقہ بتلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام نہیں کریں گے، تب جا کر یہ پریشانی آتی ہے۔ بستر پر جانے سے پہلے باوضو ہو جائے، وضو کر لیا کرے، بستر کو جھاڑ لیا کرے،
اسی طرح سے آیت الکرسی کا اہتمام کیا کرے اور سورہ اخلاص فلق ناس کا اہتمام کیا کرے. اللہم بسمک اموت واحیا دعا پڑھے سو جائے. اس کے بعد اگر اس کے باوجود کچھ ڈراؤنے خواب آپ کی نیند میں آ جائیں تو اس صورت میں کروٹ کو بدل لے, شیطان کی پناہ, اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے. اعوذ باللہ من ہذہ الرؤیا کہہ کر بائیں طرف 3 بار تھوکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے, اب اس سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے. محترم سامعین کرام, ہم لوگ کاروبار والے لوگ ہیں, صبح کو نکلتے ہیں, شام کو گھر واپس آتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حفظ و امان میں کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلے اور اس دعا کو پڑھے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, جب کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھے تو ایک فرشتہ آسمان سے اتر آتا ہے اور آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تیرے لیے خوشخبری ہو, تجھے ہدایت دے دی گئی ہے اور یہ دعا تیرے لیے کافی ہو گئی ہے اور شیطان کے شر سے تجھے بچا لیا گیا ہے. شیطان کے شر سے تجھے بچا لیا گیا ہے. فرشتہ آ کر یہ اعلان کرتا ہے. سب کو دعا یاد ہے لیکن پڑھتے نہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اب شیطان جا کر شیطان اپنے ساتھی سے کہتا ہے یہ جو آدمی جو گھر سے نکلا اسے ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ اس پر حملہ کر سکتے ہیں اور نہ کچھ اس کا بگاڑ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حفاظت میں شخص آ گیا ہے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. محترم سامعین کرام, ان دعاؤں کا اہتمام کیا کریں. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, اس دشمن کے دشمنی سے اپنے آپ کو بچائے, تب جا کر ہمارے لیے جنت ہے, تب جا کر ہمارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. ورنہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے نکال کر جہنم تک پہنچا دوں. یہی اس کا مشن ہے, یہی جو وہ چاہتا ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شیطان کی شر سے بچائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ رب العالمین ہمارے خطا و گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ کے حکمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. محترم سامعین کرام, چک منگلور جو کہ آپ سب کو معلوم ہے صوبہ کرناٹک میں ایک ضلع ہے چک منگلور. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک وہاں پر ایک بھی جماعت کی مسجد نہیں ہے, ایک بھی جماعت کی مسجد نہیں ہے. کافی کوششوں کے بعد کبھی اپنوں کی طرف سے پریشانی, کبھی غیروں کی طرف سے پریشانی, اس طرح سے دن گزرتا چلا گیا. کافی مدتوں کے بعد اب جا کر